الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، آج ہم جو ہے جہاں تک ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس سے آگے ہی چلیں گے۔ تو ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ 3 صورتیں جن میں فعل، یعنی جو پہلے فعل آتا ہے بعد میں اس میں ظاہر آتا ہے، تو فعل واحد مذکر یا مؤنث دونوں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ایسی صورتیں ہیں جن میں فعل واحد مذکر بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ اب آپ کے سامنے پہلی قسم جو کہ میں نے آپ کے سامنے کل بھی رکھی تھی، آج پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس کو سمجھتے ہوئے آگے 2 قسمیں اور بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو اچھا، پہلے والا 33 نمبر، تو 33 نمبر تو چل رہی ہے نا ابھی، اس کو تو ابھی دہرائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے اگر بتائیں کوئی اس سے پہلے والی کوئی سلائیڈ دہرانی ہے تو وہ دہرا لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ 32 کو بھی چلیں کر لیتے ہیں۔ 32 کی تو تمارین ہے نا، یہ تو مثالیں ہیں۔ اس کے اندر کیا چیز تھی؟ پہلے جو ہے فعل کی مثالیں ہیں، انہی کو پھر جملہ اسمیہ جب بنایا گیا تو فعل اس کے اندر کیسے استعمال ہوا وہ چیز آپ کے سامنے آئی۔ ناصارا بھی، دیکھیں ناصارانی حامد، اب دوبارہ قاعدہ ایک سن لیں، میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی بتایا، اب دوبارہ سنیں۔ اگر اس میں ظاہر موجود ہو اور جو مفعول ہے یعنی جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہو اور جو مفعول ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو، تو وہ جو مفعول ہے وہ فعل کے ساتھ آئے گا۔ فعل پہلے آتا ہے نا، سب سے پہلے جملہ اسمیہ میں فعل پہلے آتا ہے، تو اگر اس میں ظاہر جو ہے فاعل اس میں ظاہر ہو اور جو مفعول ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو تو وہ ضمیر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گی۔ اب دیکھیں نا، ناصر حامد دی، ہم پڑھیں گے تو دیکھیں عجیب سا لگتا ہے، ترجمہ اصل میں اسی طرح ہی کرنا ہے کہ حامد نے مدد کی دی میری، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے کیسے، لکھا ہوا ہمیں کیسے ملے گا عبارت کے اندر؟ ناصرانی حامد، حامد نے میری مدد کی۔ اسی طرح ورابت، ورابا اس ایک مذکر نے مارا، ورابا ان 2 مؤنث نے مارا، ورابو ان سب مؤنث نے ان سب مذکر نے مارا، ورابت اس ایک مؤنث، اس ایک عورت نے مارا، ورابت نی، اب مجھے مارا اس کا مطلب ہے مفعول میں ہوں، ٹھیک ہے، اور جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاطمہ ہے جو کہ اس میں ظاہر کے طور پر آئی ہے۔ تو فاطمہ تو، کیونکہ اس کے اوپر رفع کی علامت بھی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے فاعل یہ ہے، اور مفعول بی ہے جو کہ میں کا معنی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضربتنی فاطمہ تو، فاطمہ نے مجھے مارا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح اسألتموہن، کیا تم سب نے پوچھا، سوال کیا، ہن ان سب عورتوں سے، عن زینب زینب سے متعلق، تو جب آگے ضمیر آ جائے، مفعول جو ہے ضمیر کے طور پر ہو اور فاعل بھی ضمیر کے طور پر ہو،
تو پھر کیا کریں گے، یعنی فائل جو ہے جمع ہو ضمیر کی صورت میں، اور آگے بعد میں آنے والا جو اس میں ظاہر کی جگہ پہ، یعنی مفعول بھی اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ وہ بھی ضمیر کی صورت میں ہو، تو سألتم کی بجائے سألتمو لکھیں گے. سألتموہن عن زینبا، تم سب نے پوچھا، ہن ان سب عورتوں سے، عن زینبا زینب سے متعلق، زینب کے بارے میں. ٹھیک ہے. ما قرأتموہ، ما قرأتموہ، نہیں ما قرأت موہ، میرے خیال میں قرأتو آنا چاہیے. جیسے دیکھیں نا یہاں پہ سألتمو ہے نا، یہاں پہ بھی قرأتمو ہونا چاہیے، قرأتم ہے اصل میں. تو تا کے اوپر زبر غلط لگی ہوئی ہے، یہ اپنے نوٹس کے اندر ٹھیک کر لیجیے گا. ما قرأتموہ، نہیں پڑھا تم سب نے، موہ اس کو. اب وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، کوئی کتاب کچھ بھی ہو سکتی ہے. حل فتحت الباب ودخلت فیہ، کیا تو نے کھولا دروازہ، ودخلت فیہ، اور اس میں داخل ہوا. اب یہ دیکھیں یہ سارے جملے جو ہیں فعل سے شروع ہو رہے ہیں. حل تو حرف استفہام ہے نا، آگے جو شروعات ہو رہی ہے فعل سے ہو رہی ہے، فعل کے صیغے سے ہو رہی ہے، اور جو فاعل ہے وہ ضمیر کی صورت میں اس کے اندر موجود ہے. دیکھیں اب وہ جو نصر حامد ہے نا، اب ہم نے اس کو جملہ اسمیہ بنایا ہے، تو حامد پہلے مبتدا کی جگہ پہ آ جائے گا، یعنی حامد کو ہم پہلے لے آئیں گے، تو جو ناصرانی ہے اس پورے کے پورے مرکب کو بعد میں لے جائیں گے. تو اس طرح جو ہے ہمارا جملہ اسمیہ بن. حامد ناصرانی، حامد نے میری مدد کی. اب فائل جو ہے مبتدا کے طور پر آیا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو فائل نہیں کہیں گے بلکہ مبتدا کہیں گے. حامد ناصرانی، حامد نے میری مدد کی. اسی طرح فاطمہ تو ضربت بی، اب فاطمہ جو ہے مبتدا کے طور پر آئی ہے، اور یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ کہلائے. اسی طرح انتم، اب دیکھیں سألتموہن تھا نا، اسألتموہن، کیا تم سب نے پوچھا ان سے، عن زینب، اگر ہم اس میں سے مبتدا کو باہر نکالتے ہیں تو کس کو نکالیں گے، جو فاعل ہے اسے نکالیں گے نا، سألتم. ٹھیک ہے. جو فاعل کے طور پر جو کام کرنے والا ہے اسے باہر نکالیں گے نا. اب اس کو نکالنا چاہیں تو اس میں کوئی نام تو موجود ہے ہی نہیں، تو اس کی ضمیر ہی ہمیں الگ سے نکالنی پڑے گی. تو اس طرح اس کو ہم جملہ اسمیہ بنا پائیں گے، ورنہ یہ جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری لازمی مجبوری ہے کہ ہم اس میں سے تم جو ہے، تم کی جو ضمیر ہے، انتم، تم سب، اسے ہم باہر نکال لیں الگ سے. یہ ایک قاعدہ ہے. جبکہ اس کے بعد فعل بھی تو استعمال ہونا ہے نا، فعل کے ساتھ بھی تم لگے گا. اگر آپ فعل کے ساتھ نہیں لگاتے تم، تو پھر وہ سیغہ پورا نہیں ہوتا، وہ جمع کا سیغہ نہیں بنتا. کیونکہ آپ کو پتا ہے فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو اس کے بعد جو فعل آتا ہے وہ اس کے مطابق آتا ہے. اگر انتم کے اندر جمع کا مفہوم ہے تو اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ بھی جمع آئے گا. مثال کے طور پر انتم کی جگہ پہ سارے لوگ اس میں ظاہر کے طور پر موجود ہوتے، تو اس کے بعد اگر فعل ہم لگاتے تو وہ جمع کا صیغہ لگاتے نا. اس وجہ سے جمع کا صیغہ یہ اپنی جگہ پہ لگ رہا ہے، اور جو نام تھے ان کی جگہ پہ ہم ضمیر لگا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اب دیکھیں نا، ہم نام تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. تم سب کا اگر نام ہمارے پاس ہو تو انتم کی جگہ پہ ہم نام لگا لیں، اور پھر ہم کہیں کہ تم سب نے پوچھا، تو پوچھنے کے لیے ہمیں فعل تو استعمال کرنا پڑے گا. وہی فعل ہم نے اسی طرح ہی استعمال کیا ہے. اور انتم مطلب تم سب. اب اگر نام ہوتا تو ہم سامنے نام لکھ دیتے، اگر نام نہیں ہے تو اب اس کی جگہ پہ ہم نے ضمیر اس کی لگانی ہے. یہ تھوڑا سا اصل میں کنفیوژن کیوں ہوتی ہے، یہاں پہ بھی تم ہے یہاں پہ بھی تم ہے، یہ کیا وجہ ہے، یہ دونوں کیوں اس طرح ہو گئے ہیں.
تو یہ اب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یعنی اس میں ظاہر کی جگہ پہ اس کی ضمیر آئی ہے، اور فعل کی جگہ پہ فعل صاف ظاہر ہے، ضمیر جمع کیا ہے تو اس کی جگہ پہ اگر اس میں ظاہر بھی جمع ہوتا تو فعل بھی تو ہمیں جمع کا لانا پڑتا نا. اس وجہ سے دونوں کی اپنی جگہ پہ اصل میں ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں سأل سألا، یعنی سألا کا مطلب کیا بن جائے گا؟ پھر وہ اس ایک مذکر نے پوچھا، جبکہ یہاں پہ بات تم سب کی ہو رہی ہے، تو پھر فعل بھی تو ہم تم سب کے حوالے سے جو معنی دیتا ہو تم سب کا وہی لے آئیں گے نا. تو دیکھیں اب غور کریں، سألا اس ایک مذکر نے پوچھا، سألا ان دونوں نے پوچھا، سألو تم سب نے پوچھا، سألت اس ایک مؤنث نے پوچھا، سألتا ان دو مؤنث نے پوچھا، سألنا ان سب مؤنث نے پوچھا، سألتا تو نے پوچھا، سألتما تم دونوں نے پوچھا، سألتم تم سب نے پوچھا. تو یہاں پہ فعل تم کا معنی ضرور لگانا پڑے گا، کیونکہ فعل اگر ہم نے استعمال کرنا ہے تو جمع کا ہی استعمال ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ضمیر جمع کیا ہے. لیکن اب میں نے اتنی تفصیل بتائی ہے کیونکہ لوگوں کو پہلے کنفیوژن ہو رہی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو واضح یہ چیز سمجھ آ جائے. اچھا، تو منہ کیوں ہو گیا، میم کے اوپر پیش کیوں آئی ہے، اور اس کے بعد واو کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو مفعول ہے وہ ضمیر کی صورت میں آئے. اگر یہاں پہ وہ سب عورتوں کی جگہ پہ اگر کوئی نام ہوتے، تین نام ہو جاتے جو کہ جمع کا معنی دیتے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ تم سألتم لگاتے اور آگے ان کے نام لکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. انتم سألتموہن عن زینب، کیا تم سب نے پوچھا ان سب عورتوں سے؟ اب دیکھیں یہ جو فعل ہے نا یہ پوچھا کا معنی دے رہا ہے بس، لیکن صیغہ جمع کا آئے گا، اور انتم تم سب کا معنی دے رہا ہے. انتم کیا تم سب نے سألتمو پوچھا ہن ان سب عورتوں سے یا ان سب مؤنث سے، عن زینب زینب سے متعلق. تو اب یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اوپر والا بھی جملہ اسمیہ، یہ والا بھی جملہ اسمیہ. ما انتم قرأتموہ، نہیں انتم تم سب نے جو ہے پڑھا، قرأتموہ نہیں تم سب نے پڑھا ہو اسے. چلیں جی ماشاءاللہ، شکر ہے. سب کچھ اگر سمجھ آپ کو آ گئی تو انشاءاللہ باقی سب کو بھی آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اور اگر کسی کو ابھی تک بھی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں حل انت، یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہے، انتم والی جگہ پہ انت آیا ہے. اب میں مثال کے طور پر کہوں بھائی تو نے کھولا، تو کیا کہوں گا؟ فتح. فتح تو نہیں کہوں گا نا، فتح کا تو مطلب اس نے کھولا، تو نے کھولا کا مطلب فتحتا تو نے کھولا. انتا تو، انتا کا مطلب تو ایک مذکر. ٹھیک ہے. حل انتا کیا تو نے فتحتا کھولا، البابا دروازہ، ودخلتا اور تو داخل ہوا، فی اس میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جملہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے. اب اس میں مجھے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لے جی اب ہم اس طرف آتے ہیں. تین صورتیں جن میں فعل واحد مذکر یا مؤنث آ سکتا ہے، تو وہ تین صورتیں کون سی ہیں؟ یعنی یہ جو شروع میں فعل آتا ہے نا، اس کو مذکر بھی آپ لگا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لگا سکتے ہیں. تو میں پہلے شروع میں بتا رہا تھا وہ کیا تھا کہ اگر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث لائی جا سکتی ہے، یا یہ ہے کہ واحد مؤنث آئے گی. اچھا، اسی طرح ہم نے پھر بعد میں پڑھا تھا کہ اگر مبتدا جو ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے اپنا اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث آئے گی. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو جو اس میں اشارہ ہے وہ واحد مؤنث آئے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تین جگہ ہم نے یہ چیز پڑھی. اب یہاں پہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک چوتھی جگہ پہ بھی پڑھا تھا کہ اگر اس میں ظاہر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس سے جو پہلے فعل آئے گا وہ واحد مؤنث آئے گا.
یہ بھی ہم تھوڑا پہلے، میرے خیال میں شاید 30 نمبر سلائیڈ تھی، 31 تھی، ایسے تھی 30 یا 31 سلائیڈ پہ شاید ہم نے پڑھا کہ اگر اس میں ظاہر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس سے پہلے جو فعل استعمال ہوگا وہ واحد مؤنث استعمال ہوگا صرف اور صرف، اس کے اندر مذکر لگانے کی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ایک اور آپشن آ گئی ہے جس کے اندر آپ نے جو فعل ہے وہ واحد مذکر بھی استعمال آپ لگا کر سکتے ہیں اور فعل واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اب جو اس میں ظاہر ہے نا وہ عاقل کی جمع مکسر ہوگی، تو اس سے پہلے جو فعل ہے وہ واحد مؤنث کا صیغہ بھی لگا سکتے ہیں اور واحد مذکر کا صیغہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو عاقل کی جمع مکسر ہے نا، یہ مذکر بھی ہو سکتی ہے مؤنث بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو فعل کا صیغہ ہے وہ ہم دونوں صورتوں میں جو ہے مذکر بھی لگا سکیں گے مؤنث بھی لگا سکیں گے۔ اب مثال کے طور پر الرجال، رجال کا مطلب مرد، یعنی سب مرد، جمع کا صیغہ ہے اپنا، جمع کا جو ہے اس کے اندر جمع مکسر ہے تو جمع کا مفہوم ہے۔ اب ہم اس سے پہلے، مرد تو مذکر ہوتے ہیں نا، ہم اس سے پہلے مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی طلبہ کی جگہ پہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے طلبت الرجال، طلبت بھی لکھ سکتے ہیں، تاکہ نیچے زیر اس لیے آئی ہے کہ آگے ملایا ہے ہم نے، تو آپ کو قاعدہ یاد آ گیا ہوگا کہ کوئی بھی ساکن حرف جب ہم آگے ملاتے ہیں تو اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملاتے ہیں۔ میرے خیال میں پہلی چیز آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہوگی، ذہن نشین نہیں ہوگی تو سمجھ بھی آ چکی ہوگی، اگر نہیں آئی تو پھر مجھ سے پوچھیں، دوبارہ میں آپ کے سامنے اس کا قاعدہ جو ہے رکھ دیتا ہوں۔ فاعل اس میں ظاہر اور عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس سے پہلے آنے والا جو فعل ہے وہ واحد مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، نہیں تو یہ صاحب ظاہر ہے آپس میں جب گڑبڑ ہوں گے تو بھول جائیں گے نا، یہ اصل میں پھر بھول بہت جلدی جاتے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کو حیران ہوتا ہوں دیکھتے ہوئے، لوگ تو عمومی طور پر ڈرتے ہیں نا یاد کیسے کریں گے، زبانی یاد کیسے کریں گے، لیکن آج ذرا سوچئے گا کوئی ایک آدھ بات ایسی آ جاتی ہے جس پہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت پر بھی اور لوگوں کے ذہن پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا دیا ہے، وہ بھی انسان حیران ہوتا ہے۔ میں بڑا ہی حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو جب یہ سکول ہوتے ہیں نا، سکولوں کے باہر جو بڑا بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا بچوں کو بلانے والا، وہ تقریباً ہزار ہزار، ہمارے اصل میں جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں نا اس جگہ پہ بہت بڑے بڑے سکول اور بہت زیادہ ہیں، مطلب ایک آفیسرز کالونی ہے تو اس میں کسی ایک نے بنایا تو اسی کالونی کے اندر بہت سارے لوگوں نے سکول بنا دیے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سکول کے اندر تقریباً یا کالج کے اندر یا جو بھی ہے اس کے اندر جو ہے 500 ہزار لوگ بچے تو ہوتے ہیں۔ اچھا، میں حیران ہوتا ہوں اس بندے پہ جو ان کا نام لے رہا ہوتا ہے، وہ جو ہی ان کے والدین کی شکل دیکھتا ہے ان کے بچے کا نام پکار دیتا ہے، تو وہ نام اسے مہینہ 15 دن کے اندر اندر یاد ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ سوچ سمجھ کر نہیں یاد، اسے اتنی زبردست انداز میں یاد ہوتے ہیں کہ بس شکل دیکھتا ہی اس کے باپ کی یا بھائی کی کسی کی بھی، تو ان کے بچے کو فوراً بلا لیتا ہے۔ تو اب میں نے نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو بار بار کرتے ہیں نا تو وہ کام آپ کے دماغ میں خود بخود آپ کے لاشعور میں چلا جاتا ہے، وہ پھر آپ کو اس کے اپنے دماغ کے اوپر زور نہیں دینا پڑتا، ایسے خود بخود آپ کو وہ چیزیں یاد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال اس سے میں بہت ہی متاثر ہوتا ہوں، آپ لوگ بھی غور کیجیے گا۔ اچھا جی، فائل اس میں ظاہر اور اس میں جمع ہو، ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ فائل اس میں ظاہر بھی ہو اور اس میں جمع ہو۔ اب اس میں جمع کیسے ہوگا یہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں غلب القوم، یہ دیکھیں یہ القوم ایک اصل میں واحد اسم ہے، ٹھیک ہے، واحد اسم ہے جس کی جمع بھی تثنیہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور جمع بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن واحد اسم جمع کا مفہوم رکھتا ہے۔ اس طرح کا اگر فائل اس میں ظاہر اور اس میں جمع ہو
یعنی واحد اسم بھی ہے تو جمع کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہو تو اس سے پہلے جو فعل آئے گا وہ آپ مذکر کا صیغہ بھی لگا سکتے ہیں اور مؤنث کا صیغہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس جگہ پہ کوئی ایسی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں سے بھی پوچھوں اور مجھے پتہ چلے. چلیں آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. جیسے میں نے شروع میں جب سمجھا تو میں بھی بہت اس جگہ پہ ایسے دماغ کو بہت ٹٹولا کہ یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا. دیکھیں نا القوم اس کا جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو القومانی بن جائے گا, دو قومیں. اچھا الاقوام زیادہ قومیں. تو اس طرح کے کئی اسماء آ سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایک, لیکن یہ تو ایک واضح اسم ہے نا, ایک قوم. جی جی جماعت آ سکتی ہے, جماعت ایک لفظ ہے نا, پھر ہم دو جماعتیں اور پھر جو ہے فریق تو اکیلا بندہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر فریق ایک بندے کو بھی کہا جاتا ہے. ہاں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں کل آپ کو ڈھونڈ کے بہت سارے اور بھی بتا دوں جمع کے اسما. جی ٹیم کا انہوں نے لفظ لیا ہے, یہ بھی اچھا ہے. اچھا جی چلیں یہ آپ مجھے اگر یاد کرا دیں تو پھر انشاءاللہ میں کچھ اور اسماء آپ کے سامنے لے آؤں گا انشاءاللہ. اچھا جی غلب القوم, تو اب ہم ایسی صورت میں کیا کریں گے, جو فعل ہے وہ واحد مذکر کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں جیسے غلب القوم اور غلبت القوم. اچھا قوم کے اوپر بھی میں نے اس دن بھی کہا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا, بلکہ میں یہ لکھ لیتا ہوں کون سے لفظ جو ہے نا چینج کرنے ہیں. چلیں جی اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا جی اس کے بعد کیا ہے جی, تیسرے نمبر پر فاعل اس میں ظاہر اور مؤنث غیر حقیقی ہو. فاعل اس میں ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو. اب آپ کے سامنے مثال آئے گی تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. دیکھیں طلع الشمس, ہم نے یہ غیر حقیقی اسماء پڑھے تھے جس کا دوسرا جوڑا نہ ہو. اب مثال کے طور پر سورج کو عرب مؤنث سمجھتے ہیں تو سورج کی کا جو ہے مذکر تو نہیں بنتا نا, ہم اسے مذکر سمجھتے ہیں تو اس کی مؤنث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اسی طرح سماء, اسی طرح ارض, اسی طرح سبیل. اب یہ ہو کیا, فاعل اس میں ظاہر اور مؤنث غیر حقیقی ہو. تو وہ غیر حقیقی مؤنث جو ہے آپ کے سامنے بہت ساری آ سکتی ہیں. اس سے پہلے اگر فعل آئے گا تو وہ واحد کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مذکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں طلع الشمس, طلعت الشمس. اسی طرح اوپر دیکھیں, اب سب کا میں ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. طلب الرجال, طلبت الرجال. اس میں ظاہر جو ہے وہ اسی طرح کا موجود ہے, ویسے کا ویسا مذکر ہے موجود ہے, جبکہ اس سے پہلے جو فعل ہے وہ واحد مذکر کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے. اسی طرح اب آپ دیکھیں غلب القوم, غلبت القوم, طلع الشمس, طلعت الشمس. یہ دونوں طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں, تو میں آپ لوگوں سے سب سے گزارش پھر کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ آپ ٹائم پہ ضرور آیا کریں, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ ٹائم سے لیٹ ہو جائیں تو پھر صاف ظاہر ہے بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں نا. وہ جو بہت سارا ہم نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہوتا ہے, اب دوبارہ تو وہ تفصیل بتانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا. اور جو دوسری ویڈیو بنتی ہے اس کو بھی ہر بندہ جو ایک دفعہ آدھی کلاس یا کسی چوتھائی حصہ بھی دیکھ لیتا ہے کلاس کا, تو وہ پھر ویڈیو دوبارہ نہیں دیکھتا. یہ ہم سب کی فطرت ہے. تو کوشش کریں کہ ٹائم پہ اس کو باقاعدہ ایک کلاس سمجھیں, پھر انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت ہی آسانی ہوگی انشاءاللہ.
अच्छा, अब आप आगे देखें, बहुत अहम एक और चीज आ रही है। पहले काम के लिए फेल सीगा वाहिद, और दूसरे काम के लिए फाइल की मुनासबत से आएगा। मिसाल के तौर पर किसी जुमले के अंदर दो अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं, तो पहला फेल तो आपको पता है हर सूरत में वाहिद का सीगा आता है, और अगर उसके बाद इसमें जाहिर के बाद फेल आता है तो वो उसकी मुनासबत से आएगा। अगर इसमें जाहिर वाहिद है तो उसके बाद में आने वाला जो फेल है वो वाहिद होगा। अगर इसमें जाहिर तस्निया है तो उसके बाद में आने वाला जो फेल है वो तस्निया का सीगा आएगा। और अगर इसमें जाहिर जमा है तो उसके बाद में आने वाला जो फेल है वो जमा का सीगा आएगा। अब आपके सामने मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। जलसा रजुलु व अकल। देखें, पहले काम के लिए फेल सीगा वाहिद। देखें, जलसा रजुलु व अकल, यहाँ पे दो अफाल इस्तेमाल हुए हैं ना इस जुमले में। जलसा रजुलु, आदमी बैठा और उसने खाया। ठीक है। अब देखें, जो अर्रजुल है वो यहाँ पे वाहिद है, आगे तस्निया हो जाता है, तो फिर उसके बाद अकला के ऊपर असर क्या होता है। देखें, जलसा रजुलानी, दो आदमी बैठे, व अकला, और उन दोनों ने खाया। ठीक है। तो बाद में अगर फेल आता है तो अफआल वाला जो जुमला है उसके अंदर जो इसमें जाहिर के बाद फेल आएगा वो सीगे के एतबार से इसके मुताबिक, यानी अदद के एतबार से इसमें जाहिर के मुताबिक होगा। देखें, यहाँ पे तस्निया का सीगा आया है। अकाला, उस एक मुजक्कर ने खाया, अकाला उन दोनों ने खाया। जलसा, बैठा, अपना जलसा, जलसा रजुलानी, दो आदमी बैठे, व अकला, और उन दोनों ने खाया। इसी तरह जलसा रिजालु, जलसा रिजालु व अकलू, आदमियों ने खाया, अपना आदमी बैठे, यानी सब आदमी बैठे, व अकलू, और उन सब ने खाया। अब आप देखें, यहाँ पे अर्रिजालु जो है आकिल की जमा मुकस्सर आई है, तो जलसा की बजाय हम जलसत भी इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि रजुलानी के साथ नहीं कर सकते, और अर्रजुलू के साथ भी जलसत इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर कायदा पढ़ा है, अगर जो इसमें जाहिर है वो गए अपना आकिल की जमा मुकस्सर हो, तो उससे पहले जो फेल का सीगा है वो वाहिद मुजक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वाहिद मुअन्नस का सीगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जलसा की जगह पे जलसतिर रिजालु भी हम कह सकते हैं। ठीक होगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास चंद मिनट हैं, इसमें एक बहुत अहम पॉइंट आपके सामने मैं रखने लगा। ये ऊपर जो लिखी हुई इबारत है बेशक आप उसको ना देखें, अभी मैं आपको जो मिसालें दिखाने लगा हूं ना, मैं समझता हूँ उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फेले लाजिम और फेले मुताद्दी का फर्क वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जलसा, ले जी, अब आप सब खुद लिखें। जलसा का मतलब क्या होगा? हाँ जी, जी जी, माशाल्लाह, वो एक मुजक्कर बैठा। ठीक है। अब देखें, इसका असर उसकी अपनी जात पर हुआ है। अमल तो उसने किया है, काम तो उसने किया है ना, बैठना उसका एक काम है ना, इसका असर इसके अपने ऊपर हुआ है। अच्छा, हम कहते हैं ग़राबा, इसका मतलब क्या होगा? मारा। ठीक हो गया, उस एक मुजक्कर ने मारा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये असरअंदाज हुआ है किसी दूसरे पर। एक जो बीमारी होती है ना, हम सुनते हैं मुताद्दी अमराज, मुताद्दी अमराज। जो मुताद्दी अमराज होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं?
हाँ, असर अंदाज होते हैं। हाँ, ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे की तरफ, मुताद्दी अमराज जो होते हैं वो दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। नजला जुकाम, अल्लाह ताला माफ फरमाए, आजकल मुझे होया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये मुताद्दी बीमारी है जो कि एक से दूसरे की तरफ जो है ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो ज़राबा है ना, ये भी दूसरे पर असरअंदाज होता है। ज़राबा जो ही, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि फलां शख्स ने मारा, जो ही वो कहेगा ना, आपके सामने कोई बंदा कहेगा कि भाई फलां शख्स ने मारा, तो आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा, किसको मारा है जी। ऐसी बात सामने आती है ना, फलां शख्स ने मारा, तो आगे सवाल पैदा होता है किसको मारा। ठीक है। जबकि हम कहें फलां शख्स बैठा, तो आपके जहन में ये सवाल नहीं पैदा होगा किसको बैठा है। ठीक है। तो फलां शख्स बैठा तो वो असल में खुद उस अपने ऊपर असरअंदाज हुआ, यानी उसका जो अमल है उस पर ही असरअंदाज हुआ। और ज़ाराबा जब हम कहते हैं उसने मारा, तो इससे हमारे जहन में फौरी ये सवाल पैदा होता है किसको मारा। इसका मतलब क्या है, ये जो फेल है ये दूसरे पर असरअंदाज होता है। इस तरह के जितने भी अफआल हों वो फेले मुताद्दी कहलाते हैं। और जो इस तरह के अफाल हों जो इंसान के अपने जात पर इस्तेमाल हो या असरअंदाज होने वाले हों, वो सारे के सारे फेले लाजिम, अफआले लाजिमा कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपके सामने एक दो मिसालें आपको वैसे बता देता हूँ। अकला, उस एक मुदक्कर ने खाया। ठीक है। तो उसने खुद खाया ना, अमल तो उसने किया है, काम तो उसने किया है, लेकिन अपने ऊपर उसका असरअंदाज वो हुआ है। इसी तरह अगर हम कहते हैं नासारा, उस एक मुदक्कर ने मदद की, तो वो किसी और की मदद उसने की। मैं आपको 10 दफा भी भेज सकता हूँ ये पीडीएफ, इंशाल्लाह फिर भेज देता हूँ मैं ग्रुप में, कोई मुश्किल नहीं। तो ये आप इस तरह करें कि इसको असल में कॉपी जरूर करवाएं, हर बंदा कॉपी करवाए। ये हम जब भी गफलत करते हैं ना, उसमें फिर मसला जरूर आता है कि वो फिर जब आप नोट ही नहीं कर पाते तो फिर वो आपका सबक कच्चा रह जाता है। अगर आप साथ साथ जो एक्स्ट्रा मैं बातें बताता हूँ वो साथ साथ नोट करते जाए, तो वो फिर एक ही नजर बंदा देखता है, तो वो चीज जो चीज समझ आई हुई होती है वो फिर याद बहुत ही जल्दी आ जाती है। अब मैं आपके सामने वो इबारत पढ़ता हूँ जो उसमें असल में लिखी हुई है, फेल लाजिम की। ऐसा फेल जिसे बात मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत नहीं होती, यानी साहब सर जालासा को अपने मफूल की जरूरत नहीं है ना, यानी जिस फेल में काम का असर खुद फाइल पर हो रहा हो, फेल लाजिम कहलाएगा। अच्छा, फेल मुताद्दी, ऐसा फेल जिसे बात मुकम्मल करने के लिए मफूल भी चाहिए, यानी जिस फेल में काम का असर फाइल के बजाय किसी दूसरे पर हो रहा हो, जैसे ज़राबा है, फेल मुताद्दी है। ये जब ज़राबा इस तरह का कोई भी फेल आएगा तो हमें उसके लिए मफूल की जरूरत होगी कि हमें बात मुकम्मल करने के लिए कोई मफूल हो। ज़राबा हामिदन, हम कहेंगे ना फला शख्स ने मारा हामिद को, तो हामिद पर असरअंदाज हुआ ना वो शख्स, इस वजह से इसको हम कहते हैं फेले मुताद्दी। और जलसा जैसे जो अफआल होते हैं उनको हम कहते हैं अफआले लाजिम। तो ये आपको इस्तेमाल करते हुए पता चलता जाएगा। अब आपने इस बात को पक्का रखना है, जो फेल अपनी जात पर इस्तेमाल हो रहा हो, नहीं आप आगे ना भागे ना, आगे अभी ना भागे, वो आगे आ जाएगी कितना इंशाल्लाह। कारूमा के अंदर जो है बिल्कुल सही है, वो लाजिम आते हैं और इस तरह के ये सारे आएंगे, लेकिन अभी तो जो जगह जहाँ पे है हमें वहीं पे रहना चाहिए, इंशाल्लाह आगे वो सारी चीजें आ जाए। तो जो अफ़आल लाजिम हैं उनके लिए बस आप मोटा कायदा ये जहन में रखें कि वो अपने आप पर असर अंदाज होते हैं, यानी उनके लिए फाइल पर वो असर अंदाज होते हैं। और जो अफ़आल मुताद्दी होते हैं वो उनके लिए मफूल जरूरत पड़ता है, मफूल की उनको लाजमी जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल में आज हम यहीं पे ही इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی حاضری ضرور لگائیے گا، اور جن کے پاس میرا نمبر حاضری کے لیے نہ ہو تو میرے سے رابطہ کر کے ضرور وہ نمبر لیں اور اس پر پھر حاضری ضرور لگائیں.